بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان بننے سے پہلے ہندوستان میں ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ واقعہ اس نوعیت کا تھا کہ زمین کا ایک ٹکڑا، اس پر ایک مسلمان اور ایک ہندو کا جھگڑا تھا۔ مسلمان کہنے لگا کہ یہ زمین کا ٹکڑا میرا ہے اور ہندو کہنے لگا کہ یہ زمین کا ٹکڑا میرا ہے۔ چنانچہ یہ مقدمہ انگریز کی عدالت میں پہنچا۔ مقدمہ آگے بڑھا تو مسلمان نے اعلان کر دیا کہ یہ زمین کا ٹکڑا اگر مجھے ملا تو میں مسجد بناؤں گا۔ ہندو نے بھی کہا کہ اگر زمین کا یہ ٹکڑا مجھے ملا تو اس پر میں مندر بناؤں گا۔ بات تو دو انسانوں کی انفرادی تھی، لیکن اس میں رنگ اجتماعی بن گیا۔ حتیٰ کہ مسلمان جمع ہو گئے، ادھر ہندو بھی اکٹھے ہو گئے اور مقدمہ ایک خاص نوعیت کا بن گیا۔ اب سارے شہر میں قتل و غارت ہو سکتی تھی، خون خرابہ ہو سکتا تھا۔ لوگ بھی بڑے حیران تھے کہ کیا نتیجہ نکلے گا۔ انگریز جج وہ بھی پریشان تھا کہ اس میں کوئی صلح صفائی کا پہلو ایسے نکلے کہ آگ نہ لگے۔ اگر آگ جل گئی تو اس کا بجھانا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ ایک طرف مسلمان اور دوسری طرف ہندو۔ جج نے مقدمہ سننے کے بجائے ایک تجویز پیش کی کہ کیا کوئی ایسی صورت ہے کہ آپ لوگ آپس میں بات چیت کے ذریعے مسئلے کا حل نکالیں۔ تو ہندو اکٹھے ہوئے، انہوں نے ایک تجویز پیش کی کہ ہم آپ کو ایک مسلمان کا نام تنہائی میں بتائیں گے، آپ اگلی پیشی پر ان کو بلا لیجئے اور ان سے پوچھ لیجئے۔ اگر وہ کہے کہ یہ مسلمانوں کی زمین ہے تو ان کو حوالے کر دے، اور اگر وہ کہیں کہ یہ مسلمانوں کی نہیں ہندوؤں کی ہے تو وہ زمین کا ٹکڑا ہمارے حوالے کر دے۔ جج نے دونوں فریقان سے پوچھا، دونوں فریق اس پر راضی ہو گئے۔ مسلمانوں کے دل میں یہ تھا کہ وہ آدمی مسلمان ہوگا، جو بھی ہوا تو وہ مسجد بنانے کے لیے بات کرے گا۔ چنانچہ انگریز نے فیصلہ دے دیا اور مہینہ یا چند دنوں کی تاریخ دے دی کہ بھائی اس دن آنا اور اس میں اس آدمی کو بھی ساتھ لے آنا جن کو فریقین نے منتخب کیا۔ اب جب مسلمان باہر نکلے تو بڑی خوشیاں منا رہے تھے، نعرے بھی لگا رہے تھے۔ تو ہندوؤں نے پوچھا کہ آپ لوگوں نے کس کو منتخب کیا؟ تو وہ ہندو کہنے لگے کہ ہم نے ایک مسلمان کا نام دیا، وہ اگلی پیشی پر جو بھی کہے اس پر ہماری امین ہوگی۔ ہندو پریشان بھی ہو گئے کہ بھائی آپ نے ایک مسلمان کا نام دیا تو مسلمان بھلا ہندو کے حق میں کیسے فیصلہ دے گا؟ وہ تو ظاہر بات ہے کہ مسلمانوں کے حق میں فیصلہ دے گا۔ لیکن خیر، جب اگلی پیشی میں سارے حاضر ہو گئے تو ہندوؤں نے مفتی الی بخش کاندھلوی رحمہ اللہ کا نام بتایا کہ جو شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ کے شاگردوں میں سے تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو سچی سچی زندگی عطا فرمائی تھی۔ مسلمانوں نے دیکھا کہ مفتی صاحب تشریف لائے ہیں تو وہ سوچنے لگے کہ مفتی صاحب تو ضرور مسجد کی بات کریں گے اور مسلمانوں کے حق میں فیصلہ دیں گے۔ چنانچہ جب انگریز نے پوچھا کہ مفتی صاحب بتائیے یہ زمین کا ٹکڑا کس کی ملکیت ہے، تو چونکہ مفتی صاحب کو حقیقت حال کا پتہ تھا، انہوں نے جواب دیا کہ یہ زمین کا ٹکڑا تو ہندوؤں کا ہے۔ اب جب انہوں نے یہ کہا کہ یہ ہندوؤں کا ہے تو انگریز جج نے اگلی بات پوچھی کہ کیا اب ہندو لوگ اس کے اوپر مندر تعمیر کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو مفتی صاحب نے جواب دیا کہ جب ملکیت ان کی ہے تو وہ جو چاہے کریں، چاہے گھر بنائیں یا مندر بنائیں، یہ ان کا اختیار ہے۔ چنانچہ فیصلہ دے دیا گیا، یہ زمین ہندوؤں کی ہے،
مگر انگریز نے فیصلے میں ایک عجیب بات لکھی۔ فیصلہ کرنے کے بعد لکھا کہ آج اس مقدمے میں مسلمان ہار گئے مگر اسلام جیت گیا۔ جب انگریز نے یہ بات کہی تو اس وقت ہندوؤں نے کہا کہ آپ نے تو فیصلہ دے دیا، ہماری بات بھی سن لیجئے کہ ہم اسی وقت اس مجلس میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے ہیں اور آج یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم اپنے ہاتھوں سے اس زمین کے ٹکڑے کے اوپر مسجد بنائیں گے۔ عقل کہہ رہی تھی کہ جھوٹ بولو کہ مسجد بنے گی، مگر حضرت مفتی صاحب نے سچ بولا اور سچائی کا ساتھ دیا۔ سچے پروردگار نے اس جگہ مسجد بنوا کر دکھلا دی۔ تو کئی مرتبہ نظر آتا ہے کہ جھوٹ بولنا آسان راستہ ہے، جھوٹ بولنا آسان راستہ نہیں بلکہ کانٹوں بھرا راستہ ہوا کرتا ہے۔ جھوٹے سے اللہ جل شانہ نفرت کرتے ہیں اور جھوٹے آدمی کے اوپر اللہ کی لعنت بھی ہوتی ہے۔ ایک جھوٹ بولنے کے لیے کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، لہٰذا جھوٹی زندگی گزارنے کے بجائے سچی زندگی کو آپ اختیار کیجئے۔ اس پر اللہ جل شانہ سب کی مدد فرمائے گا۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔